کو مسلتا ہوا چلا جاؤں، تو اگر آپ انسان ہیں تو ایسا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. اور ہم کیسے انسان ہیں؟ اب ہمارے لیے خبر ہوتی ہے کہ جی ایک ایم پی اے کو مار دیا اور ہاں اس کے ساتھ 12 لوگ اور مار دیے گئے شہر میں. وہ 12 لوگ تو ایسے ہیں جیسے ہم کہیں کہ 2 کلو سونا تھا اور ساتھ میں یہ 2 چھٹانک لوہا پیتل تانبا بھی گم گیا. میری جان، انسان ہوتا ہے. انسان وزیر نہیں ہوتا، انسان فقیر نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم انسان ایسے کیوں ہو گئے. انسانوں کا جو ذہن ہے اس کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں. یعنی انسان کا جب ذہن گرو ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو آکسیجن چاہیے. اس کو جو اس کے خون میں جو انزائم بنتے ہیں، جو تیزاب بنتے ہیں، ان کی ایک مخصوص ریشو ہونی چاہیے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں یہاں پر کوئی میڈیکل سائنس کی تھیوری پڑھوں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن سینس کی باتیں ہیں. انسان کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس میں ایک خاص ہوا کی مقدار ہے. اس میں انسانوں کے لیے تازہ ہوا بہت ضروری ہے، تازہ سبزیاں بہت ضروری ہیں، تازہ پھل بہت ضروری ہیں. انسان کو آرام بڑا ضروری ہے. انسان کے لیے ریکریشن بھی بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ریکریشن کے نام پر کوئی بہت ہائی ٹیک چیز کرے. کسی بھی طرح سے جب انسان کا ذہن تھوڑا ریلیکس موڈ میں جاتا ہے تو وہ اس کی ریکریشن ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دن اور رات بنائے. لیکن ہو کیا رہے ہیں؟ پاکستان بنا، میں نے آپ کو بتایا کہ 82% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، باقی شہروں میں رہتے ہیں. اور شہروں کا جو حال ہوا، صرف شہروں میں یہ ہو گیا کہ اسکول، یونیورسٹیز، کالج اور ساری دنیا کی ماڈرن چیزیں بن گئیں. اور پچھلے کوئی 30 سالوں میں تو اتنی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کا انفلکس ہوا ہمارے ملک میں کہ ہم اس کو سنبھال ہی نہ سکے. ایک عجیب کمپلیکس سچویشن شروع ہو گئی ہمارے شہروں میں انسانوں کی. لیکن ہم تھوڑا اس کو سلولی دیکھتے ہیں. جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، اچھے وقتوں میں دیہات ہوتے تھے جہاں نہ بجلی ہوتی تھی، جہاں صرف جھرنے ہوتے تھے، کھیت ہوتے تھے، لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، سارا دن کھیتی باڑی کرتے تھے، شام کو پنچایت لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک دوسرے کا دل بہلاتے تھے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ سو جایا کرتے تھے. اور صبح کی کرن آنے سے پہلے وہ اپنے بستروں سے اٹھ کر دوبارہ اپنے اپنے کام پر چلے جاتے تھے. ان کے دماغ میں کوئی تیزابیت نہیں پیدا ہوتی تھی کیونکہ کوئی تفرقات نہیں تھے. سادہ زندگی تھی، سمپل زندگی تھی. کھیلنے کودنے کے لیے ان کے بچوں کے پاس لوکلی میڈ، لوکلی فیبریکیٹڈ چیزیں ہوتی تھیں جو شاید آج بھی ہمارے دیہاتوں میں وہی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دیہاتوں میں جا کے دیکھا، یا دیہات کے قریب رہنے کے باوجود ہم نے غور کیا ہو کہ یہ دیہات کے بچے کیا کرتے ہیں. ان کو بھی دیکھیں، قدرت نے ایک دیا ہے نا. دیہات کا بچہ بھی انٹرٹینمنٹ اس کو چاہیے ہوتی ہے. دیہات میں آپ جائیں تو جو تھوڑے سے شہروں کے قریب والے دیہات ہوں گے، وہاں بچے شاید فٹ بال بھی کھیل رہے ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ وہ فٹ بال جو ہے وہ کوئی ایک شاید لوکلی خود ہی، میں نے تو وہ بھی فٹ بال دیکھی ہیں جو بچے جو ہیں خود ہی دیہاتوں کے کپڑے اور چیزیں لپیٹ کے اور وہ ایک بنڈل سا بنا لیتے ہیں اور وہ ان کی فٹ بال ہوتی ہے اور وہ اپنے کھیت کے سائڈ پر کنارے پر اس سے کھیلتے ہیں. گلی ڈنڈا ہوتا ہے، وہیں درخت کی لکڑی کاٹی، کلہاڑی سے ایک چھوٹی لکڑی کی وہ گلی بنا لی، ایک ڈنڈا لے لیا اور وہ ان کا کھیل ہو گیا. دیہات میں چرہ ایک گیم ہوتا ہے. لکیریں لگا دیں زمین کے اوپر اور اس کے اندر
بھاگ دوڑ شروع کر دی. بچوں کا دماغ بھی اس میں بڑا تیز ہوتا ہے, ایک دوسرے کو پکڑنے کا گیم ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت گیم ہے. کبڈی, کشتی, یہ دیہات میں بچے کھیلتے ہیں, جوان یہی کھیلتے ہیں. جو ذرا بزرگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے واقعات بتاتے ہیں, تو ان کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے. یہ انٹا ٹالی, درختوں پہ چڑھنے کا گیم, درختوں پہ چڑھ رہے ہیں, کوئی ندی نالا ہے تو اس کے اندر چھلانگ مار دی, سوئمنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. آج بھی دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے. 80% پلس بچے آج بھی دیہاتوں میں یہی کرتے ہیں. غریبوں کے پاس تو اسکول بھی نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں وہ بھی میلوں میلوں دور ہوتے ہیں, کئی کوس ان کو پیدل چل کے جانا ہوتا ہے. وہ بچے بیچارے کتابیں لیے جاتے ہیں اور وہاں بھی جا کے یہی ان کے کھیل ہوتے ہیں, اسی مٹی میں اور دھول میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تبھی دیہات کے بچے آپ دیکھیں زیادہ ذہین ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے چونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی تو دے کین ناٹ فوکس دیر انرجی ان دی ڈائریکشن ویئر وی سے کہ ماڈرن دنیا کی باتیں کریں. ظاہر بات ہے ان کو سائنس کا کیا پتا. سو ان کی سادہ زندگی. آپ کسی دیہاتی سے ملیں, آج بھی پاکستان کے دیہاتی جو ہیں آج بھی اصلی کھانے کھاتے ہیں, اصلی مکھن کھاتے ہیں, اصلی دودھ پیتے ہیں, اصلی گھی کھاتے ہیں, بلکہ وہ تو پیتے ہیں. دیہاتوں میں بچے, یہ بھی ایک ان کا گیم ہوتا ہے کہ کس نے کتنا گھی پینا ہے. شہروں میں بسنے والے تو بچوں کو یہ بات بھی شاید سمجھنا ہے. دیہات میں بھینس پہ چڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے. میرے ملک کے میجورٹی آف دیہات میں بھینسیں ہوتی ہیں اور بھینسوں پر سواری کرنا, گدھوں پر سواری کرنا, یہ بچوں کا عام مشغلہ ہوتا ہے. جب سارا دن انہوں نے بھینسیں چرانی ہیں تو بھینس کی سواری کیوں نہ کی جائے. تو بھینس پہ سواری بھی کرتے ہیں بچے, گدھوں پہ بھی سواریاں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے دیہات کے بچے ہیں. وہ ذہنی طور پہ اور فزیکلی بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ چونکہ ان کو ہم ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن سائنس دیتے ہی نہیں ہیں, لہٰذا وہ بیچارے دنیا کی اس جو ایک حقیقت ہے اس سے وہ بے بہرہ ہیں, اور اس لیے وہ ہمارے ملک میں کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ان کو وہ آسائشیں ہی نہیں دی. ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ یہ آسائشیں کیوں نہیں دی, لیکن نہیں دی تو لہٰذا وہ جو ہماری ایک بڑی میجورٹی ہے جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے, اس کو اگنور کر دیا گیا. اس کے حالات 47 سے لے کر اب تک خراب سے خراب تر ہی ہوتے چلے گئے, کیونکہ پہلے 47 میں اس کا جو چودھری ہوتا تھا, اس کا جو وڈیرا ہوتا تھا, وہ بھی گاؤں میں ہی رہتا تھا اور وہ اپنے گاؤں کا نظام چلایا کرتے تھے. جب شہروں میں انفلکس شروع ہوا تو وہ جو وڈیرے تھے, جو چودھری تھے, جن کی زمینیں وہاں پر تھیں, وہ خود بڑے بڑے محلوں اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں شہروں میں منتقل ہو گئے, اور صرف یہ دیہاتی جو رہ گئے پیچھے, یہ ان کی ٹریکٹر بن گئے, یہ ان کی مشینیں بن گئے کہ یہ ان کے لیے کمائیں گے اور ان کو دیں گے, اور اب ان بیچاروں کو مزید سپریس کر دیا گیا. تو دیہات میں رہنے والا ہمارا جو انسان تھا وہ تو 47 سے آج تک بد سے بدتر حالت میں چلا گیا, اور یہ سچ ہے. صرف دیہات سے جو با اثر لوگ تھے وہ شہروں میں آ گئے, اور وہ شہروں میں آ کے انہوں نے کیا کیا, یہ ایک الگ سین ہے جو ابھی ہم شہروں کے جب حالات پہ بات کریں گے تو اس پہ ڈسکس کر لیں گے. تو پاکستان کے باقی عوام کہاں رہتے ہیں جو یہ دیہات میں نہیں رہتے؟ وہ ان چند شہروں میں رہتے ہیں
جن کے نام میں نے آپ کو پہلے لے کے بتا دیا. کراچی سے لے کے پشاور تک گنتی کے چند شہر ہیں. اب ان شہروں میں کیا ہوا کہ جو دیہات سے جو موومنٹ ہوئی, جو مائگریشن ہوئی, تو دیہات کا جو ذمہ دار تھا, جو بڑا تھا, اس نے اپنی زمینیں تھوڑی بہت بیچیں, اور وہ زمینیں بیچ کے اس نے شہروں میں بڑی بڑی اپنی کوٹھیاں اور محل تعمیر کر دیے, اور ایک پاورفل بندہ بن گیا, کیونکہ اس کے پاس تو ہیومن ریسورس بھی تھی, اس کے پاس تو لوگ بھی ہیں جو اس کے لیے مرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار کے حکم کے مطابق کام کریں. تو یہ جو پورا 80% آبادی ہماری ہے, اس کو تھوڑے سے لوگ شہروں میں بیٹھ کے آپ کنٹرول کر لیتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے. کیونکہ یہ جو دیہاتی چودھری جو پہلے گاؤں میں رہتا تھا, وہی لاچا پہنتا تھا, وہی دھوتی پہنتا تھا, اور چودھری بھی اگر گدھے پہ نہیں بیٹھتا تھا, زیادہ سے زیادہ گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا. اور گھوڑا بھی کیا, کوئی عربی گھوڑا نہیں ہوتا تھا, وہیں کا کھچر ٹائپ کا, ٹٹو ٹائپ کا گھوڑا ہوتا تھا جس پہ چودھری بیٹھا ہوتا تھا. اور چودھری بھی کوئی بہت زیادہ بدماشی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اس نے گاؤں میں رہنا ہوتا تھا. اب چونکہ چودھری گاؤں میں نہیں رہتا, وہ بڑی بڑی کاروں میں پھرتا ہے, اس کے پاس دنیا کی ساری ماڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے, تو وہ اس گاؤں سے اس کا ناتا کچھ بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ گاؤں سے وہ ان لوگوں کو اپنے غلام بنا کر, ان سے دولت کما کر, اور اس دولت کو شہر میں لائے اور اپنے عیاشی پر لگائے. اور یہی ہو رہا ہے. جتنے چودھری ہیں وہ شہروں میں آ گئے, جتنے وڈیرے ہیں وہ شہروں میں آ گئے, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جو گاؤں میں پہلے رہتے تھے, وہ سب اب شہروں میں آ بسے. ایک تو یہاں سے کرپشن شروع ہو گئی. امریکہ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں نے بڑی ریسرچ کی, دیکھا. یہاں آپ گاؤں میں جائیں, سمجھ ہی نہیں آتی کہ گاؤں میں اور شہر میں فرق کیا ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں, جو فیسلٹی شہر میں ہے وہی گاؤں میں ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی امریکہ تو بہت امیر ملک ہے, تو یہاں پہ شاید ایسا ممکن ہے, ہمارا تو غریب ملک ہے. آپ یقین کریں کہ جو یہاں پر میں نے دیکھا, اس میں گورنمنٹ اسپانسر کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ہمارے جو چودھری صاحب چلے گئے شہر میں, وہ نہیں چاہتے کہ میرے ملازم کو وہ سہولت ملے جو میرے پاس ہے, کیونکہ کل وہ مجھے آنکھیں دکھائے گا. تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دیہاتی کو, دیہات میں کام کرنے والا, زمین کی دھرتی پہ کام کرنے والا انسان غریب سے غریب رہے, بدتر سے بدتر رہے, تاکہ وہ اس پر راج کر سکیں. اور اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا وہ ایسا ہی بنایا گیا. آج تک ذمہ دار کے اوپر کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ جو مرضی کرتے پھرے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کی اپنی نجی جیلیں ہیں, حکومت بے بس ہے, بے بس. صرف یہ مشہوری ہے کہ بے بس ہے, کوئی حکومت بے بس ہو سکتی ہے؟ ناظرین, چونکہ یہاں بیٹھ کے میں تنہا یہ سارے دکھڑے رو رہا ہوں, مجھے خود بھی لگتا ہے بعض دفعہ کہ شاید یہ میں کوئی ایک لیکچر کی شکل ہوتی جا رہی ہے. اور ظاہر سی بات, یہ لیکچر نہیں ہے, یہ ایک دکھ بھری داستان ہے, اور اتنی بڑی داستان